بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ سعودی عرب امارات، عرب ممالک اچانک سے شیر ہو گئے ناظرین پاکستان کے پہنچتے ہی، اور اتنا بڑا فیصلہ ناظرین کے جس کے بارے میں شاید عرب ممالک پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ یہ فیصلہ کریں گے۔ بہرحال ناظرین یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور بڑا دھچکا امریکہ کو لگا ہے ناظرین۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور پاکستان کے لیے مزید بڑی بڑی خوشخبریاں جو ہیں وہ مڈل ایسٹ سے آ رہی ہیں، یہ آپ جانیں گے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی ایک بڑی تباہ کن جنگ کی جانب بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ سیالکوٹ بارڈر کے حوالے سے کچھ تازہ ترین اپڈیٹس آ رہی ہیں، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آج کے اس ویلاگ میں آپ جان پائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آج سے چند مہینے پہلے والا یہ سعودی عرب، آج سے چند مہینے پہلے والے یہ عرب ممالک جو کہ امریکہ کے سامنے اسرائیل کے معاملے پر بھیگی بلی بنے ہوئے تھے، اور اسلامی ممالک کی جب OIC کی کانفرنس ہوئی تھی اور ایران نے کہا تھا کہ یہ عرب ممالک بائیکاٹ کریں اسرائیل کا، تو سب نے کہا تھا جی کہ ہم جو ہے وہ بات چیت تو کریں گے، مذمت کریں گے، لیکن ہم بائیکاٹ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ہم جو ہے وہ تیل کو ہتھیار کے طور پہ استعمال نہیں کریں گے، اور اس میں سعودی عرب امارات وہ سارے شامل تھے۔ لیکن ناظرین آج جو ہے وہ اچانک جب ان تمام ممالک کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا ہے، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اوپر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی جو کبوتر ہے وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو سمجھے جی کہ موت غائب ہوگی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ قطر کے اوپر ہونے والے حملے کے بعد جو سعودی عرب نے فوری طور پہ انیشیٹو لیا کہ اس نے فوری طور پہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، اور یہ معاہدہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جس نے ناظرین امریکہ اور اسرائیل کو چکرا کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ جو پاکستان نے تمام ممالک کو، پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جب ہنگامی طور پہ ان ممالک کے، اسلامی ممالک کے وزٹ شروع کیے ہیں، بلکہ اس سے پہلے وزٹ شروع ہو چکے تھے، یعنی یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہے یہ اچانک نہیں ہوا کہ قطر والا معاملہ ہوا تو یہ معاہدہ ہوا، اس سے پہلے بات چل رہی تھی، تقریباً سال سے پاکستان سفارتی کوششیں کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ آپریشن بنیاد المرصوص کے بعد اور اس سے پہلے پاکستان کا ایران کا دورہ، پاکستان کا عرب امارات کا، سعودی عرب کا دورہ، اور اس کے بعد جب ایک فاتح کی حیثیت سے پاکستان جاتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پروٹوکول، پاکستان کی باڈی لینگویج، پاکستان کے بات کرنے کا طور طریقہ ہی بدل جاتا ہے، اور پاکستانی حکمرانوں کی جس طرح سے وہاں پہ عزت افزائی ہوتی ہے، جس طرح سے اقوام متحدہ کے اندر امریکہ جو ہے اس نے پاکستان کو پروٹوکول دیا، اسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات کی، اس کے بعد اسلامی ممالک نے مل کے جنگ بندی کے لیے کوششیں کی، تو اس میں تمام میں پاکستان کلیدی کردار ادا کر رہا تھا۔ اب ناظرین عرب ممالک میں سعودی عرب نے بڑا جو ہے وہ قدم اٹھا دیا ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تمام تر تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہمیشہ کے لیے اب دروازے بند کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ فلسطینی آزاد ریاست جو ہے وہ دو ریاستی حل اس کا نکالا جائے، لیکن 1967 کی جو باؤنڈری ہے وہاں پہ اسرائیلی فوج واپس چلی جائے، اور جو یروشلم ہے وہ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہوگا۔ ناظرین یہ ایک بہت بڑا اور بولڈ سٹیپ ہے، ادروائز اگر آپ یہ دیکھیں تو کچھ ٹائم پہلے تک یہ لگتا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ نارمل کرنے جا رہے ہیں، لیکن اچانک سے پاکستان کی جانب سے جب سپورٹ ملی ہے تو امریکہ نے کہا جی کہ اب تو سعودی عرب نے کہا جی کہ اب ہیرو بننے کا ٹائم آ گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس معاملے میں بڑے سٹرونگ موقف اختیار کریں۔ ناظرین پاکستان یا اسلامی ممالک، بعض لوگ جو تنقید کرنے والے وہ کہتے ہیں لو جی فلسطین تو پورے کا پورا جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہے، تو دیکھیں جو گراؤنڈ فیکٹس ہیں ان کو دیکھا جائے تو جتنا اگر 1967 کی سرحدوں پہ اسرائیل واپس چلا جاتا ہے تو بھی یہ ایک بہت بڑی جیت جو ہے یہ فلسطین کی ہوگی اور اسلامی ممالک کی بہت بڑی جیت ہوگی۔ ادروائز اگر آپ یہ کہیں جی کہ
اسرائیل چھوٹا سا اس کو وائپ آؤٹ کر دینا آسان ہے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ابھی 2 سال کے اندر تمام اسلامی ممالک جو ہیں ان کا یوں کہہ لیجیے کہ پنجابی کے اندر پیس جو ہے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کتنے جوگے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں۔ آج آ کے ایران ہے، اس نے 2 مرتبہ اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر، ابھی بھی وہ تیاریاں کر رہا ہے۔ تو جتنے بھی آس پاس کے اسلامی ممالک تھے وہ بھیگی بلی بنے رہے، کسی نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اب اچانک جو ہے وہ عرب ممالک کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اسرائیل کے تمام دروازے بند کریں، اور ساتھ ہی سعودی عرب نے ایک اور بات کی ہے۔ سعودی عرب نے کہا کہ جتنے بھی مڈل ایسٹ ممالک ہیں وہ سارے کے سارے اسرائیل کا بائیکاٹ کریں۔ تو یہ ناظرین اچانک سے نہیں ہوا، یہ اب جو حوصلہ ملا نا کہ جی ہم پاور کے اندر ہیں اور ہماری پاور کی وجہ سے یہ غزہ کی جنگ بند ہوئی ہے، ادروائز ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کو کبھی بھی فورس نہیں کر سکتا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ ٹھوک دو، ہر چیز کو ختم کر دو۔ تو اب جو ہے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین عرب امارات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی عرب امارات کے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ نارمل تعلقات ہیں، لیکن عرب امارات نے ناظرین پہلی مرتبہ اسرائیل کی دفاعی کمپنیوں کو جو انٹرنیشنل ایک ایکسپو ہونے جا رہی ہے عرب امارات کے اندر، اس میں شرکت سے روک دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں اسرائیل کا اور غزہ کے معاملے پہ، اور اب جو ہے وہ ان کی کمپنیاں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گی، ہماری دفاعی کمپنیاں جو ہیں یہ ہماری ایکسپو کے اندر شامل نہیں ہوں گی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیصلہ۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ یہی عرب ممالک جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، مصر جو کہہ رہا تھا جی کہ مجھ سے کوئی توقع نہ رکھیں کہ میں جو ہے وہ رفح بارڈر جو ہے اس کو کھولوں گا، لیکن اب جو دیکھا کہ اسلامی ممالک جو ہیں ان کی طاقت، اب یہ چند ممالک ناظرین ابھی جڑے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ ابھی تو صرف یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اندر کھاتے گیم چل رہی ہے، اور امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA نے بتا دیا کہ پاکستان جو ہے اس کا مرکز ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان ایک مضبوط فوج رکھتا ہے، پاکستان جو ہے وہ بڑی جدید ترین ایئر فورس رکھتا ہے، تو پاکستان کو ساتھ ملاؤ، پاکستان کو دشمن نہ بناؤ۔ تو اب ناظرین پاکستان کو بھارت کے معاملے میں سہرا بھی ماتھے پہ باندھ دیا گیا فتح کا۔ جگہ جگہ پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے مفت کے ترجمان بنے ہوئے، وہ بتاتے ہیں جی کہ یہاں پہ پاکستان نے یہ کر دیا ہے، پاکستان نے بھارت کو ٹھوک دیا، پاکستان نے بھارت کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ تو پاکستان بدلے میں کیا کر رہا ہے کہ پاکستان بھی انہیں جو ہے وہ پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ کے لیے بلا رہا ہے۔ اور ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو چائنا اور پاکستان کے تعلقات ہیں نا، یہ امریکہ کے قریب پاکستان ہوگا تو چائنا سے دور ہو جائے گا، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ پاکستان کے اگر جغرافیہ دیکھیں، پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ آپ دیکھیں تو اس میں ان تمام ممالک کی ضرورت ہے پاکستان۔ اب امریکہ کو خطے کے اندر، ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اندر اپنا اثر و رسوخ دکھانے کے لیے یا وہاں پہ اپنے قدم جمائے رکھنے کے لیے، بھارت کو یہ بتانے کے لیے کہ میں یہاں پہ ہوں تو تم جو ہے وہ میرے سے الگ ہوگی، تو پاکستان کو استعمال کرے گا۔ پاکستان اور بھارت کی دشمنی وہ تو چل رہی ہے، اگر ابھی جو تیاریاں اس وقت چل رہی ہیں وہ کافی زیادہ اس طرح کی ہو سکتی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو سالو کرنے کے لیے امریکہ اقوام متحدہ پہ دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی ایک بڑی جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے، دونوں ممالک کی جانب سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، کچھ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس وقت سیالکوٹ کا جو بارڈر ایریا وہاں پہ پاکستان کی مسلح افواج نے پوزیشنیں سنبھال لی ہیں، اور ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پاک فوج آلریڈی وہاں پہ موجود بھی ہے، لیکن ٹینکس جو ہیں ان کو موو کیا گیا ہے۔ ٹینک آلریڈی ناظرین اس ایریا کے اندر، بارڈر ایریا کے اندر ڈپلائمنٹ ہوتی ہے۔ تو کچھ جو کہہ رہے ہیں یہ پہلگام حملے کے بعد جو کشیدگی پیدا ہوئی تھی تب کی ویڈیوز ہیں، لیکن بہرحال ناظرین دونوں طرف اس وقت جنگی ماحول تو ہے، اور پاکستان اور بھارت کے جو اعلیٰ افسران ہیں، ہائی آفیشلز ہیں، ان کی جانب سے ایک دوسرے کو تھریٹس بھی دیے جا رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور عوام جو ہے وہ بھی فلی چارج ہے پاکستان اور بھارت کی اس جنگ کے حوالے سے۔ تو دیکھیے کہ کس طرف معاملات چلتے ہیں، لیکن جو بارڈر ایریا کے قریبی گاؤں ہیں، دیہات ہیں، ان کو خالی کرنے کے احکامات کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ سیالکوٹ کا جو بارڈر ایریا وہ مکمل طور پہ فوج نے سنبھال لیا ہے، کسی وقت بھی کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔